السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ ایک کلپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ بریلوی سے شادی کرتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ بات دیوبندی بریلوی شیعہ اس کی اہل حدیث کی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، کسی کے عقیدہ شرکیہ ہوگا تو اس سے نکاح جائز نہیں ہے، اس کا ذبیحہ، اس کا ذبح کردہ حلال نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ تین حکام یاد رکھ لیں۔ جس کا 2 اور 2 4 کی طرح شرکی عقیدہ ہے نا، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، 3 حکام شریعت میں ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، نماز پڑھ لی نہیں ہوگی۔ نمبر 2، وہ ذبح کرے گا جانور تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ نمبر 3، اس سے نکاح کریں گے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو یہ کون ہے؟ جس کا عقیدہ اسلام کے کسی بنیادی ضروری عقیدے کا انکار کرے، وہ جیسے قادیانی ہے، ختم نبوت کے منکر ہیں، یا کوئی شخص اسلام کے عقیدہ توحید کا انکار کرتا ہے، صاف لفظوں میں میں نبی کو حاضر ناظر مانتا ہوں، ہر جگہ موجود ہیں، میں نبی کو عالم الغیب مانتا ہوں، سب کچھ اللہ نے علم دیا ہے نبی کے پاس، ما کان وما یکون، کوئی چیز نبی سے مخفی نہیں ہے، یہ شرکی عقیدہ ہے۔ نبی کو مختار کل سمجھتا ہو کہ اللہ نے آپ کو تمام اختیارات دے دیے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو اختیارات دے دیے، حالانکہ اللہ کہتا ہے میں نے اختیارات کسی کو نہیں دیے۔ تو یہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح بات کرے، گھمائے پھرائے نہیں، 2 ٹوک لفظوں میں انکار کرے گا نا، نبی کو حاضر ناظر کہے گا، مشکل کشا کہے گا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ تو ناظرین، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا اور آپ نے ملاحظہ کر لیا، اور کچھ سوالات بھی آپ کے ذہن میں آئے ہوں گے کہ میں اس ویڈیو سے آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں یا پھر کیا بتلانا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا، اور وہ یہ ہے کہ جو شرکی عقیدہ رکھتا ہو اس سے نکاح جائز نہیں ہے، یا پھر جو اس طریقے سے عقیدہ رکھتا ہو اس کا ذبیحہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ماننا، یہ بھی ان کی طرف سے کیا ہے، شرکی عقیدہ بتایا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے، وہ بھی انہوں نے بتایا کہ یہ بھی ایک شرکی عقیدہ ہے۔ انہوں نے کوئی تخصیص نہیں کیا ہے کہ وہ سنی ہو یعنی بریلوی، یا پھر دیوبندی، یا پھر اہل حدیث، وہ جو بھی جس کے اندر بھی اس طریقے کا عقیدہ پایا جائے گا وہ شرکی عقیدہ اس کے اندر پایا جائے گا، اور جب شرکی عقیدہ اس کے اندر پایا جائے گا تو پھر ان سے نہ نکاح جائز ہوگا اور نہ پھر وہ اس کے ہاتھ سے ذبیحہ جائز ہوگا۔ تو ناظرین، اس پر جو ہے نا بہت ساری باتیں بولی جا سکتی ہے، کہی جا سکتی ہے۔ بولا جائے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ماننا، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کا، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ایسا عقیدہ ماننا، حاضر و ناظر ماننا، یہ اول و آخر کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اول و آخر کا علم نہیں دیا، ایسا عقیدہ رکھنا شرکی عقیدہ ہے۔ ناظرین، تو آپ سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل فرمایا، اور یہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن پاک میں اول و آخر کا چیز کا بیان ہے، تھوڑے سے تھوڑے اور بڑے سے بڑے چیزوں کا بیان ہے۔ اس دنیا کے بارے میں بھی اس قرآن میں بیان ہے، تو آخرت کے بارے میں بھی اس قرآن میں بیان ہے۔ اگرچہ ہم ان تمام بیان تک اپنے علم کی بساط کے مطابق نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس قرآن میں سارے چیزوں کا بیان ہے۔ زیادہ طوالت کے ساتھ آپ کے سامنے بات نہیں کروں گا کہ ظاہر سی بات ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، اب ظاہر سی بات ہے یہ جہاں ایک طرف یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کا بیان قرآن پاک میں ہے، اور بڑے سے بڑے چیزوں کا بھی جو ہے نا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، ظاہر سی بات ہے یہ عقیدہ مسلم ہے، سب کوئی اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف
اس طریقے کی باتیں کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اول و آخر کا علم نہیں ہے، یا پھر ما کان ما یکون کا علم نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب بیوقوفی والی بات ہے۔ ایک طرف کا یہ ایک مسلم ثبوتی عقیدہ ہے، ہر کسی کا ماننا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اب قرآن جس رسول پر نازل ہو وہ ہر چیز کو نہ جانے، یہ کتنی حماقت والی بات ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ایسی باتیں کر کے سادہ لوگ مسلمانوں کو بہکانے اور جو ہے نا ایمان کے دائرے سے جو ہے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک وسوسہ ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ کون صحیح ہو سکتا ہے، کون غلط ہو سکتا ہے، کون صحیح ہے۔ تو ناظرین، میں کہتا ہوں کہ یہ فضول کی باتیں ہیں، ایسی باتوں کو عوام اہل سنت کو سننا ہی نہیں چاہیے، یا پھر عوام اہل سنت کو ایسے لوگوں سے تعلق ہی نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ فضول کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور فضول کی جو ہے نا لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ ہماری باتوں سے سہمت ہیں، اتفاق رکھتے ہیں، تو اس ویڈیو کو ضرور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ایسے لوگوں سے بچ سکیں اور دوسرے کو لوگوں کو بھی بچا سکیں۔